علی محمد خان صاحب، جو علیمہ خان صاحبہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ جب یہ واضح آرڈر تھا کہ عید کے دنوں میں کسی سے ملاقات نہیں ہوگی، تو ایسا کیا تھا کہ ان کی اور سلمان اکرم راجہ کی تو ملاقات ہونے نہیں دی گئی؟ اعظم سواتی چلے جاتے ہیں، گنڈاپور صاحب چلے جاتے ہیں، بیرسٹر سیف چلے جاتے ہیں، تو پھر ان ملاقاتوں کو جوڑا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کے لیے کوئی ٹاسک دیا گیا ہے؟ یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عید کے بعد آپ کے ساتھ پہلا پروگرام ہے، تو آپ کو اور آپ کے ناظرین کو گزشتہ عید مبارک۔ خیر مبارک۔ دیکھیں، علیمہ آپا نے خان صاحب کے لیے بڑا سٹینڈ لیا ہے۔ جو کوئی بھی ایک مثالی مشرقی جو ہماری خاتون ہوتی ہیں، بہنیں جو اپنے بھائی کے لیے، والد کی جو ایک مشکل وقت میں سٹینڈ لیتی ہیں، میں سمجھتا ہوں انہوں نے قابل فخر کردار ادا کیا ہے اپنے بھائی کے لیے۔ لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل شخصیت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہر بات پہ ہمیں کامنٹ اپنی جماعت کے لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بھائی سے ان کا ایک جذباتی لگاؤ ہے اور اس سلسلے میں وہ بات کرتی ہیں۔ لیکن سوال تو وہ سیاسی لوگوں کے لیے اٹھاتی ہیں نا؟ جی میں عرض کروں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، ان کا ایک تو اپنے بھائی کے لیے جو ایک جذباتی لگاؤ ہے، اس سلسلے میں وہ بات کر دیتی ہیں۔ ہم ان کی دو وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں، یا کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں، دو وجہ سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ایک تو ان کی اپنے بھائی سے کمٹمنٹ تو خان صاحب کی وجہ سے بھی قابل احترام ہے، دوسرا وہ خود بھی کافی عمر کی خاتون ہے، ہماری والدہ صاحبہ کی عمر کی ہیں، اور ایک سٹینڈ لے رہی ہیں، مشکل میں ہے۔ بھائی ان کا جیل میں ہے 6 دنوں سے، خود انہوں نے جیل کاٹی ہے، ان کی بہنوں نے جیل کاٹی ہے، ان کے جو بھتیجے ہیں، جو اپنا بہن کے بیٹے ہیں، وہ جیل میں ہیں اور فیملی تکلیف میں ہے۔ جہاں تک ہماری پولیٹیکل لوگوں کی ملاقاتوں کا تعلق ہے، میں ایک پولیٹیکل کامنٹ اس پہ کروں گا۔ 24 نومبر کے احتجاج کے بعد میری بھی ملاقات خان صاحب سے نہیں ہونے دی گئی، حالانکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس وقت آرڈر تھا، پھر وہ چیف جسٹس صاحب بھی چینج ہو گئے، نئے آ گئے ہیں، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے اڈیالہ جیل انتظامیہ باوجود عدالت کے آرڈر کے وہ نہیں مجھے الاؤ کرتے۔ لیکن جو ہمارے دوست اندر جا رہے ہیں، اگر میں نہیں جا پا رہا، وہ جا رہے ہیں، تو میں اس پہ بھی خوش ہوں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا ساتھی جو ایک سینئر لوگ ہیں جا رہے ہیں۔ اب 2-3 لوگوں کی بات عید کے دنوں میں آئی ہے، ایک ایک کر کے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ ایک اعظم سواتی صاحب گئے ہیں، گنڈاپور گئے۔ سواتی صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ ہوا میری ملاقات نہیں ہوئی، حالانکہ میں جاننا چاہ رہا تھا، لیکن اکثر ان کے کیسز ہوتے ہیں وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ خان صاحب کو ان پہ کافی ٹرسٹ رہا ہے اور انہوں نے بھی بڑی قربانی دی ہے، سب کو اس کا پتہ ہے۔ اور ابھی حال ہی میں 3-4 اکتوبر کو جو احتجاج ہوا تھا، اس پہ بھی کوئی میرے خیال میں 4 یا کوئی 3 مہینے کی اس طرح سے کوئی زیادہ ہی جیل کاٹ کے ابھی وہ نکلے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے ان کی کوئی بات ایسی ہو جو ہمیں یا کسی کو ناگوار گزرتی ہو، لیکن ان کی کمٹمنٹ یا لائلٹی پہ کم از کم مجھے اعتماد ہے۔ اب جہاں اپنا گنڈاپور صاحب کی بات ہے، اس وقت فرنٹ پہ تو گراؤنڈ پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ ہر جگہ بہت سے لوگ بات کریں گے، گراؤنڈ پہ تو گنڈاپور صاحب ہی لڑے ہیں، احتجاج میں بھی سارا لیڈ کیا ہے۔ اور ابھی جو ہمارے جو قیدی ہیں، آج بھی میرا پورا دن قیدیوں میں گزرا ہے، جو ہمارے قیدی ریلیز ہوئے ہیں، میرے جو حلقے کے ہیں مردان میں بہت سو کے پاس گیا ہوں، ابھی کافی سارے رہتے ہیں، ان سب کے مچلقے جمع کرنا، وکلاء کا انتظام کرنا، ان کو فائنانسز کا انتظام کرنا، سارا گنڈا پوری کر رہے ہیں، یا ان کے بھائی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، تو ان کا ایک رول ہے۔ اب کیا ان کو خان صاحب نے رول دیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کا؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور آپ نے 2-3-4 بار اس پہ بات کی ہے۔ جی میرے خیال میں اگر ان کی جگہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا، دیکھیں اب میں ہوں یا کوئی اور ہے، جیسے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا، اب بیرسٹر گوہر ہیں، چیئرمین ہے تحریک انصاف کے، سب سے بڑا عہدہ ہے نا خان صاحب کے بعد، یا سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی ریاستی عہدہ نہیں ہے۔ میں ایم این اے ہوں، میرے پاس کوئی ریاستی عہدہ ایسا نہیں ہے۔ جو بھی ریاستی عہدے پہ ہوگا، چاہے گنڈاپور صاحب میں زیاد بکر عمر جو بھی ہوگا، اس سے اسٹیبلشمنٹ رابطہ کرے گی نظام چلانے کے لیے۔ کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے اسٹیبلشمنٹ کا، ریاستی داروں کا رابطہ رہتا ہے۔ تو کیا گنڈاپور صاحب کا رابطہ ہے؟ میرے خیال میں بالکل رابطہ ہے، آج سے نہیں ہے، جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں تب سے ان کا رابطہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ابھی موجودہ خان صاحب نے پھر ان کو ٹاسک دیا ہے کہ بات کریں؟ اس پہ میں کنفرم نہیں کر سکتا۔
کیونکہ گنڈاپور صاحب سے میرا رابطہ تقریباً روز دوسرے تیسرے دن کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جا سکتے ہیں وہ کہ بات کریں آپ, یا عمران خان صاحب کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں میں اور ہمارے جیسے بے شمار لوگ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں اور بہت سے عام پاکستانی جو کارکن نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, ایون وہ بھی جیسا بھی میں عید میں سارا ادھر گزرا, حالانکہ سیکورٹی کنڈیشن کچھ بہت اچھی نہیں تھی لیکن میں عید اپنے حلقے میں کی ہے, جتنے عام لوگ ملے ہیں مطلب ہر بندہ جو آپ سے ملتا ہے وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا, نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے, لیکن کہیں نہ کہیں آج بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ سوچ ہے یا عمران خان صاحب کی یہ سوچ ہے کہ بات مسائل کا جو حل ہے یا پی ٹی آئی کی جو مشکلات کہہ لیں یا ریلیف کہہ لیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کیے بغیر مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتے, اسی لیے ان سے بات کرنا ضروری ہے. کیا آج بھی آپ لوگوں کے اندر یہ ادراک ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے, اسی بات کا ادراک ہے آپ لوگوں میں آج بھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی تو بات بنے گی؟ میں ایک بات شروع کی تھی وہ کمپلیٹ کر کے اسی پہ آتا ہوں, بہت شارٹ بات کروں گا. ابھی عید پہ گاؤں میں جو ماحول ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ آتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہر کوئی پی ٹی آئی کا ہے, ہمارے مخالف بھی ہوتے ہیں کیونکہ گاؤں کا ماحول ایسا ہوتا ہے غمی خوشی میں عید پہ آپ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کا اچھا کلچر ہے کہ آپ مخالفین کی بھی فاتحہ پہ یا عید مبارک پہ آپ چلے جاتے ہیں. عام لوگوں میں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سب لوگوں کو اس کی ایک فیلنگ ہے کہ یار چیزیں بہت کوئی آگے چلی گئی ہیں, چاہے پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہے وہ بھی ان کی میں بات کر رہا ہوں, ہر کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب کو آنا چاہیے باہر اور سسٹم نارملائز ہو, ملک آگے بڑھے. یہ جو روز کی دنگا مشتی ہے, جو روز کی پکڑ دکڑ ہے اور یہ جو لڑائی مار کٹائی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی لوگ چاہتے ہیں کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. عید سے پہلے اتنا بڑا واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں جو کارٹلنگ پہ اٹیک ہوا تھا, اس میں بہت سے بے گناہوں کی جان گئی ہیں, اس کی بڑی فیلنگ ہے یہاں پہ. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے دونوں کاموں کے لیے, معاشی ترقی کے لیے بھی اور امن و امان کے لیے بھی, کیونکہ اس وقت جو جتنی چیزوں سے ہمارے ادارے ہماری فوج نبرد آزما ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے قوم کم از کم بہت بڑی باتوں پہ ایک پیج پہ ہو. بالکل اس کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی اور خان صاحب اندر ہیں وہ مسئلہ. آپ نے کہا کیا ادراک ہے, جو آپ کا سوال ہے وہ اہم ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ہے اور یہ فیلنگ ضرور ہے. بالکل میں اس بات سے تو اگری نہیں کرتا کہ سیاسی لوگوں سے بات ہونی نہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان سے بھی ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اس وقت ڈیسیجن میکنگ کہاں پہ ہے؟ ڈیسیجن میکنگ کا پلڑا جو ہے وہ سیاسی قوتوں کی بجائے غیر سیاسی قوتوں کی طرف زیادہ اس کا جھکاؤ ہے. کیونکہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا, 8 فروری کے الیکشن کے دن تک جب تک میاں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے یا زرداری صاحب صدر نہیں بنے تھے, تو یہ جو فارم 47 کا سارا رولا رپا ہوا ہے, جو ہمارا سارا جو مینڈیٹ اس پہ ڈاکہ پڑا ہے, یہ تو واضح ہے کہ اس کو اس وقت تو ظاہر ہے جو نادیدہ طاقتیں ہیں یا جو مقتدرہ ہے یا جو بھی ہے اس کا ایک رول اس میں رہا ہے.